الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها وترهقهم ذلة ما لهم من الله من عاصم كأنما أغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلما أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون۔ سورہ یونس کی آیت نمبر 27۔ اور وہ لوگ جنہوں نے برائیاں کمائی ہیں، جنہوں نے برائی کی کمائی کی ہے، جزاء سیئۃ بمثلھا، ان کو برائی کی سزا اسی کے برابر ملے گی۔ وَتَرْهَقُهُمْ اللَّهُ مِنْ عَاصِمٍ، اللہ سے بچانے والا ان کو کوئی بھی نہیں ہوگا۔ ان کے چہرے کے اوپر تاریک رات کے ٹکڑوں کی تہیں چڑھا دی گئی ہیں۔ یہ دوزخی لوگ ہیں جو اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اس سے جو پہلی آیت ہے، کل ہم نے اس کو پڑھا تھا، اس میں ذکر ہے ان لوگوں کا جنہوں نے اپنی زندگی میں بہترین کام کیا، بہترین اعمال والی زندگی گزاری۔ تو فرمایا کہ جنہوں نے بہترین اعمال کے ساتھ زندگی گزاری ہے تو ان کے لیے بہترین ٹھکانہ ہے، اور اس سے بڑھ کر کچھ اور بھی وزیادہ۔ ان کے اعمال جو اچھے تھے دنیا میں، اس کے مطابق ان کو بدلہ اچھا ملے گا، لیکن اللہ کی طرف سے کچھ اضافی بھی ملے گا، کچھ اور بڑھ کر۔ یہ اس آیت میں تھا۔ اس کے مقابلے میں اب یہ آیت ہے، ساتھ ہی وہ گویا تصویر کا ایک رخ تھا، یہ دوسرا ہے۔ اور نیک اعمال کرنے والوں کا، اچھے اعمال کرنے والوں کا انجام کیا ہوگا، اور یہ برے اعمال کرنے والوں کا۔ تو جنہوں نے دنیا میں برائی کو کمایا ہے، کسب السیئات، کمانے کا مطلب یہ کہ کوشش کرنا، اپنے ارادے سے، اپنے اختیار سے، گناہ، برائی، جس میں سب سے بڑی برائی شرک اور کفر ہے، اس کے بعد باقی گناہ ہیں۔ تو جنہوں نے دنیا میں برائی کمائی ہوگی تو ان کو برائی کے بدلے میں اتنا ہی سزا ملے گی، اس میں اضافہ نہیں بتایا۔ یہ ہے اللہ تعالیٰ کا انصاف۔ جزاء سیئۃ بمثلھا، جس نے برائی کمائی ہے تو اس کو برائی کی سزا اتنی ہی ملے گی جتنی اس نے برائی کی ہے، اس میں کوئی اضافہ نہیں ہوگا۔ نیکی کے بارے میں، فرما برداری کے بارے میں کیا اصول ہے بتایا کہ جو انہوں نے نیک کام کیا اس کا تو بہت اعلیٰ درجے کا بدلہ جو اس کا بنتا ہے، ہمارے اصول میں، ہمارے قاعدے میں، قانون میں، وہ تو ملے گا، لیکن وزیادہ کچھ بڑھ کر بھی دیں گے ہم۔ صرف اسی پر بس نہیں ہوگی کہ جو ہمارے قاعدے اور قانون میں کسی بھی نیک عمل کا جو بدلہ مقرر ہے وہ دے دیا، بس نہیں، اس پر اضافہ بھی دیں گے۔ نیک اعمال کے بارے میں یہ ہے اللہ رب العزت کا معاملہ، اور برائی کے معاملے میں فرمایا کہ لیکن برائی کا بدلہ برائی ہوگا۔ جو برائیاں کی تو اس کا بدلہ برائی ہوگا، برا بدلہ ہوگا۔
اور پھر ان کی کیفیت کیا ہوگی؟ فرمایا کہ ذلت ان پر چھائی ہوئی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایمان کے ساتھ خاتمہ نصیب فرمائے۔ ذلت چھائی ہوئی ہوگی، وہ سر سے پاؤں تک ذلت ہے۔ ترہقہم ذلہ، پورے جسم پر ذلت چھائی ہوگی۔ اور اللہ تعالیٰ سے کوئی بچانے والا نہیں ہوگا۔ وہاں حقیقت میں نظر آئے گا کہ اللہ تعالیٰ سے بچانے والا کوئی نہیں ہے۔ ویسے تو دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ سے کوئی بچانے والا نہیں ہے، اللہ ہی بچاتے ہیں، لیکن دنیا میں اللہ نے ایک پردہ رکھا ہوا ہے۔ ہماری زندگی چل رہی ہے، کام چل رہا ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ ہم یہ کر رہے ہیں، ہم وہ کر رہے ہیں، ہم یہ کر دیں گے، ہم وہ کر دیں گے، یہ پردہ ہے۔ اصل تو اللہ کا ایک سسٹم چل رہا ہے۔ تو یہاں ابھی کہتے ہیں میں فلاں کے پاس جاؤں گا، مسئلہ ہوا تو میرا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ سہارے دنیا میں ہیں بہت سارے، رشتوں کے سہارے ہیں، تعلقات کے سہارے ہیں، اولاد باپ کا سہارا سمجھتی ہے، دوست دوست کا سہارا سمجھتا ہے، تعلق والا تعلق رشتہ دار کے اگر کوئی مسئلہ کھڑا ہوا، مصیبت ہوئی تو وہ میری مدد کر لے گا، مجھے بچا لے گا۔ یعنی دنیا میں یہ بات کہ اصل بچانے والی اللہ کی ذات ہے، یہ پس پردہ چلی جاتی ہے ایمان والوں کے لیے، یاد نہیں رہتی یہ بات۔ لیکن وہاں کافر کو بھی یہی سمجھ میں آئے گا کہ ما لہم من اللہ من عاصم، کہ اللہ کے سوا، اس لیے کہ وہاں تو کوئی دنیا کا دستور تو قانون ہی نہیں ہوگا نا کہ کوئی دنیا میں، یہاں دنیا میں تو ہمیں کچھ اختیار ملا ہوا ہے نا، اور اللہ تعالیٰ نے زندگی کے اختیارات دے کر کے چھوڑ دیا کہ اچھا تم کرو، اس لیے ہم کر پا رہے ہیں، اس میں صحیح بھی کرتے غلط بھی۔ وہاں تو یہ بات نہیں ہوگی کہ وہاں کوئی اختیار ملے کہ تم کرو، ایسے مجرموں کی طرح کھڑے ہوں گے، کوئی پلک نہیں جھپکا سکے گا۔ یوں دیکھ رہے ہیں تو یوں نہیں کر سکے گا کوئی۔ اللہ سے ہی کی دوستی ہوئی، اللہ سے ہی کسی کی تعلق اگر رہا ہو تو وہ کوئی دل میں امید رکھ سکتا ہے۔ اگر وہاں کوئی سہارے کی دل میں بات ہوگی تو اسی کی ہوگی جو ایمان کے ساتھ گیا ہے۔ شاید اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دیں، اللہ رحم فرما دیں۔ لیکن جو برائیوں کے ساتھ گیا، کفر کے ساتھ گیا، شرک کے ساتھ گیا، اللہ کے پیغمبروں کا مقابلہ کر کے گیا، تو وہ خود سمجھے گا کہ اللہ کے سوا کوئی بچانے والا نہیں ہے۔ اور پھر مزید بتایا کہ وہ اتنے سیاہ ہو جائیں گے ان کے چہرے کی سیاہی کیسی ہوگی؟ اتنی سیاہی ہوگی کہ فرمایا کہ ایسے سمجھو جیسے کہ کسی چیز پر نا ان کے چہروں پر اندھیری رات کے ٹکڑے تہ در تہ لگا دیے جائیں، یعنی بہت زیادہ کالا کوئی رنگ ہو تو اس کالے کو تہ در تہ چڑھا دو، یعنی وہ اندھیری رات کے ٹکڑے، اندھیری رات کے اندھیرا جو نظر آ رہا ہے وہ اندھیرا ان کے چہرے پر تہ در تہ، اور اس کی تہیں لگا دیں، یعنی اس کی اتنی زیادہ ان کے چہرے سے سیاہی ظاہر ہو رہی ہوگی۔ یہ اس غم کی وجہ سے ہوگی، اس خوف کی وجہ سے ہوگی جس سے وہ دو چار ہوں گے۔ تصور تو کریں گے، یعنی اب ہمیشہ کے لیے ہم نے ایک طرف جانا ہے، یہ جب تصور ہوگا تو وہ غم کیسا غم ہوگا، وہ پریشانی کیسی پریشانی ہوگی۔ دنیا میں پریشانی آئے تو چہرہ سیاہ ہو جاتا ہے، مطلب بہت متاثر ہو جاتا ہے چہرہ۔ تو اب یہ دنیا کا غم کیا ہے؟ ہمیشہ اگر ایک غم ہے تو اس کے ساتھ اللہ نے 10-20 نعمتیں بھی اسی وقت دے رکھی ہوتی ہیں، ہر غم مصیبت کے ساتھ نعمتیں بھی ہوتی ہیں، تو سب وہ غم کوئی دائمی بھی نہیں۔ وہاں تو مصیبت ہی مصیبت ہوگی،
تو چہروں کی سیاہی ایسی ہوگی جیسے کہ اندھیری رات کے ٹکڑے تہ در تہ ان کے چہرے پر رکھ دیے گئے، اور میں یہ دوزخی لوگ ہیں، جہنمی لوگ، اور اسی حال میں وہ جہنم میں بھیجے جائیں گے اور جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ سارے کافروں، سارے انسانوں کو پھر یاد دلانے کے لیے کہ وہ دن یاد رکھو جس دن ہم سارے انسانوں کو اکٹھے کریں گے، جمع کریں گے، یعنی میدان حشر میں اکٹھے کریں گے، اور اکٹھے کر کے ہم کہیں گے نقول للذین اشرکوا، دنیا میں جن لوگوں نے شرک کیا ہے، اللہ کے ساتھ شرک کیا دنیا میں، تو ان سے ہم کہیں گے مکانکم انتم وشرکاؤکم، سب سے امتیازی طور پر کہا جائے گا تو کھڑے ہو جاؤ، اپنی جگہ پر کھڑے رہو، تم اور جن لوگوں کو تم نے دنیا میں شریک بنایا تھا وہ سب اکٹھے کر دیے جائیں گے۔ دنیا میں اگر بتوں کی عبادت کریں گے وہ سارے بت وہاں جمع ہوں گے، کسی نے درخت کی عبادت کی تو درخت بھی وہاں ہوگا، کوئی بھی جن کی عبادت کوئی کرتا رہا وہ بھی ساتھ ہوں گے، کہ اپنے شرکا دنیا میں جن کو تم اللہ کا شریک بناتے تھے وہ اور تم سب کھڑے ہو جاؤ، فیصلہ کریں گے آج ہم تمہارا۔ تو یہ بھی روایات میں آتا ہے کہ جو اولیاء اللہ، انبیاء، وہ بھی کھڑے کیے جائیں گے، جیسے لوگوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عبادت، حضرت مریم علیہ السلام کی، کسی اور انسان کی کوئی عبادت کرتا ہے، اس کو سجدہ کرتا ہے، اس کی قبر کا طواف کرتا ہے، طواف عبادت ہے، اس سے دعا مانگتا ہے کہ آپ مجھے دے دیں، آپ، اللہ کیا دے گا، العیاذ باللہ۔ ایسے بھی عقل کے مارے ہوئے لوگ ہیں، مسلمان ہو کر آپ دے دیں، آپ کی قبر کو کہیں، شرک ہے، اپنے ایمان کو بچائیں اللہ کے لیے۔ یہ ایمان بہت قیمتی چیز ہے۔ تو فرمایا جائے گا کھڑے ہو جاؤ سارے، آپ لوگ اپنی جگہ پر کھڑے رہو، ساری کائنات اربوں خربوں لوگ دیکھیں گے۔ تو فرمایا اس طرح جب ہم ان کو الگ کر کے کھڑے کریں گے، فَزَيَّلْنَا بَيْنَهُمْ، تو دنیا میں جو ان کا رشتہ تھا نا، آپس میں تعلق، وہ ہم ختم کر دیں گے۔ یعنی وہ اس طرح ختم ہوگا کہ یہ جو عبادت کرنے والے نا، ان کو ان اپنے معبودوں کو دیکھ کر نفرت ہوگی، اور وہ بھی ان سے بیزاری کا اظہار کریں گے، کوئی باہمی تعلق نہیں، وہ کہیں گے کہ کیا مصیبت ہے، ان کی وجہ سے ہم عذاب میں۔ تو رشتہ جب ختم ہوگا تو وہ شرکا، چاہے وہ پتھر ہوں، تو خدا تعالیٰ زبان دیں گے، اور وہ ما کنتم ایانا تعبدون، جب اللہ کے قہرناک آواز آئے گی نا کہ کھڑے ہو جائیں، جن دنیا میں جو شرک کرتے رہے وہ اور ان کے جو شریک تھے سب ایک طرف ہو جائیں، تو یہ دہشت کے مارے ہوئے کہیں گے ان لوگوں کو، جب یہ ساتھ آ کر کھڑے ہوں گے کہ یہ عبادت کرتے تھے، وہ کہیں گے تم ہماری عبادت نہیں کرتے تھے دنیا میں، تم ہماری عبادت نہیں کرتے تھے، وہ عبادت کا ہی انکار کر لیں گے۔ تو اپنے خوف کی وجہ سے اس وقت ایک جو دہشت ہوگی، اللہ تعالیٰ کا جو جلال ہوگا، وہ یہ سمجھیں گے ان کی عبادت کی وجہ سے اللہ کا عذاب ہم پر بھی آئے، وہ تو کہیں گے تم نے ہماری عبادت نہیں کی۔ تو بتلانا یہ بھی ہے کہ ان کی عبادت کرتے ہو کہ یہ ہماری سفارش کریں گے کل، تو وہ تو تمہاری سرے سے عبادت کا ہی انکار کر دیں گے، سفارش کیسے کریں گے؟ وہ کہیں گے کہ تم نے ہماری عبادت نہیں کی، تو ادھر سے یہ پکار کریں گے، چیخیں گے کہ ہم نے عبادت کی تھی ان کی، تو پھر وہ کہیں گے ما کنتم ایانا وقال شرکاؤہم ما کنتم ایانا تعبدون فکفی باللہ شہیدا بیننا وبینکم ان کننا عن عبادتکم لغافلین، کہ تمہارے اور ہمارے درمیان اللہ ہی گواہ ہے، اللہ اس بات کا گواہ ہے، ہم جو کہہ رہے ہیں کہ تم نے ہماری عبادت نہیں کی، تو اللہ اس بات کا گواہ ہے، اور تم اصرار کر رہے ہو کہ تم نے ہماری عبادت کی، تو اگر یہ سچ ہے
تو ہمیں تمہاری عبادت کی کوئی خبر نہیں ہے بھائی. یہ دوسرا جواب ہوگا. پہلے تو کہیں گے کہ تم نے ہماری عبادت کی ہی نہیں. جب یہ شور کریں گے کہ ہم نے کی ہے تو کہیں گے کہ اللہ گواہ ہے ہمارے درمیان کہ ہمیں تمہاری عبادت کی کوئی خبر نہیں ہے. اور یہ سچ ہوگا. اگر وہ بت کی شکل میں بے جان چیزیں ہیں تو ظاہر ہے ان کو تو شعور ہی نہیں ہے, تو ان کو خبر ہی نہیں. اور اگر کوئی اللہ کا نیک بندہ ہے تو ظاہر ہے وہ بھی دنیا میں نہیں ہے, اس کو کیا پتا کوئی اس کی عبادت کر رہا ہے. خود حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں پتا. قرآن کریم میں ہے, وہ بھی انکار کریں گے کہ اللہ میں نے ان کو نہیں کہا, آپ تو جانتے ہیں. ہم نے ان کو نہیں کہا کہ اللہ کے مقابلے میں اللہ کے برابر ایک کوئی خدا بنائے ہمیں, مریم کو اور مجھے, میری ماں مریم اور مجھے. آپ جانتے کہ یہ انہوں نے خود کیا ہے. تو یہ وہ کہیں گے. آگے فرمایا ہنالک تبلو کل نفس ما اسلفت. اس وقت کہ ہر شخص کو اپنے عمل کی کلی کھل جائے گی. کیا حقیقت تھی ہماری نماز کی, کیا حقیقت تھی ہمارے روزے کی, کیا حقیقت تھی ہمارے صدقے کی, کیا حقیقت تھی ہمارے عبادت کی, ہمارے علم کی, ہماری واعظ کی, ہماری دعوت کی. ہر چیز کی کلی کھل جائے گی. ہنالک تبلو کل نفس ما اسلفت. اس وقت ہر شخص اس نے ماضی میں جو بھی کچھ کیا ہے اس کو خود ہی پرکھ لے گا. یعنی ہر چیز سامنے آ جائے گی اور حقیقت واضح ہو جائے گی. جیسے ان کے سامنے ہوگی نا حقیقت کہ جن کو یہ خدا مانتے تھے تو وہ تو سرے سے انکار کر رہے ہیں کہ تم نے عبادت ہی نہیں کی, اور دوسرا وہ کہتے ہیں ہمیں پتہ ہی نہیں. وہ اتنے بے خبر تھے اور یہ ان سے عاجزیں مانگتے رہے. یہ ان سے ان کی عبادت کرتے رہے, ان کو مشکل کشا سمجھتے رہے, ان کو حاجت روا سمجھتے رہے, نفع نقصان کا مالک سمجھتے رہے. تو خود پتہ چلے گا کہ ہم کتنی احمقانہ حرکت کرتے رہے دنیا میں, ہم کس کی عبادت کرتے. اسی طرح فرمایا کہ ہر شخص نے ماضی میں جو کچھ کیا, یہ تو ان مشرکین کو یہ حقیقت سامنے آئے گی ان کے اپنے شرک کے عمل کی, لیکن صرف وہی نہیں, ہنالک تبلو کل نفس. ہر نفس, ہر انسان کو نے ماضی میں جو کچھ کیا ہے وہ خود اس کو پرکھ لے گا. یعنی اس کی کلی, اس کی حقیقت اس کے سامنے کھل جائے گی. یہ عمل ٹھیک تھا یا نہیں تھا. آج دنیا میں تو ہر ایک بحث کر لیتا ہے ہم صحیح راستے پر ہیں, ہم حق راستے پر ہیں. یہ وہاں پتہ چل جائے گا کون کتنے حق ہے, صحیح راستے پر ہے. اللہ تعالی ہم سب کو نجات عطا فرمائے. کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا ہے اللہ کے سامنے. فرمایا کہ ہنالک تبلو کل نفس ما اسلفت. اس وقت ماضی میں جس شخص نے بھی جو عمل کیا ہوگا, ہر شخص کا عمل, ہر شخص وہ اپنے عمل کو خود پرکھ لے گا. وردوا الی اللہ مولاہم الحق. سب لوگ اپنے حقیقی مولا, دنیا میں کوئی کسی کو مولا کہتا ہے, کوئی کسی کو, یہ قرآن کے الفاظ ہیں, میرے نہیں ہیں. مولاہم الحق, اپنے سچے مولا کی طرف لٹا دیے جائیں گے لوگ, یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف. جو اللہ تعالیٰ ہیں سب کے سب لوگ پھر اللہ ہی کی طرف لٹائے جائیں گے. اللہ سے ہی اب واسطہ ہوگا. دنیا میں تو انہوں نے مختلف دروازے اور درگاہیں بنا لی تھی نا, انہوں نے کہ وہاں فرما بردار اور نافرمان سارے اپنے اصلی مالک کی طرف لٹا دیے جائیں گے. وہاں پتہ چلے گا جب اصلی مالک کی طرف, مولا حق کی طرف لٹائے جائیں گے. وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ. جو جھوٹ بولتے رہے نا دنیا میں, جھوٹ بولتے رہے, جو بھی مذہب بنا دیا, دھرم بنا دیا, کوئی اپنا مذہب بنا لیا, مسلک بنا دیا, اس کے لیے جھوٹ گھڑتے رہے, اپنے سننے والوں کو بیوقوف بنانے کے لیے, ان کو متاثر کرنے کے لیے اپنی طرف سے گھڑ گھڑ کر کے باتیں. وَاللَّهَ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ, کہتے وہ سب گم ہو جائے گا. ظاہر ہے حقیقت سامنے آ گئی. دنیا میں کہتے تھے کہ وہ یہودی کہتے ہیں جیسے کہ ہم انبیاء کی اولاد ہیں, وہ ہمیں تو انبیاء بچا لیں گے.
یا جیسے ان کے دعوے ہیں کہ جی ہم خاص نسل ہیں، باقی دنیا کے لوگ تو وہ ہماری خدمت کے لیے پیدا ہوئے. اصل حکومت کرنا تو ہمارا اختیار ہے، اور یہودی جو کچھ بھی کرے ان کو کوئی سزا نہیں ہے. یا عیسائیوں نے جیسے کہہ دیا کہ گناہ ثواب کا مسئلہ تو عیسائیوں سے ختم ہے، اللہ کے بیٹے نے قربانی دے دی ہے، پھانسی لگ گیا، بس اب ہم جیسے زندگی گزارے. تو یہ سب جھوٹی جو باتیں اسلام کے دائرے میں داخل ہونے کے بعد جو من گھڑت باتیں لوگوں نے شروع کر رکھی، فلاں بزرگ بچا دے گا، فلاں ولی بتا دے گا، ہمیں فلاں سے محبت ہے، اہل بیت سے محبت ہے، اللہ کے نبی سے محبت ہے، قبر میں بھی وہ بچا لیں گے، حساب میں بھی. یہ بھی کہتے ہیں نعتیں پڑھتے ہیں یوم حساب میں، جن کی تم نعت پڑھ رہے ہو وہ خود تمہارا حساب لینے والا ہے. اعوذ باللہ. کیا خلط ملط کر دیا سارے دین کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں رسولوں کا بھی حساب لوں گا، یہ کہتے ہیں کہ وہاں محمد تمہارا حساب. تو بس کیا ٹھیک ہے، محبت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت پڑھ لی، سال میں ایک دن بنا لیا تو مطمئن ہے کہ قبر میں بھی آ کر بچا لیں گے، حشر میں بھی آ کر بچا لیں گے، نہ کسی عمل کی ضرورت، نہ قرآن کے دیکھنے کی ضرورت. یہی ہے نا ظل ما کانوا یفترون، جو جھوٹ بنا رکھا تھا وہ سب گم ہو جائے گا. اگر یہی بات تھی تو اللہ کے رسول نے اتنی جدوجہد کیوں کی؟ انہوں نے اپنے دندان مبارک کیوں شہید کیے؟ کیوں ایک ایک آدمی کا دامن پکڑ کر کے کہہ رہے ہیں کہ کامیابی کا راستہ چاہتے ہو تو یہ ہے، یہ جو قرآن کی آیات ہے. بھائی یہ حقیقت ہے کہ اعمال ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ ہے، اسی میں کامیابی ہے. تو ہم اپنے آپ کو مطمئن کر سکتے ہیں یا اپنے حلقے کو خوش کر سکتے ہیں، وہاں یہ نہیں چلے گا. تو اللہ تعالیٰ سب کو ہدایت عطا فرمائے. جو کافر ہیں اللہ ان کو ایمان کی ہدایت عطا فرمائے، جو مومن ہونے کے بعد غلط سلط باتوں میں ادھر ادھر بھٹک رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بھی 100% صحیح راستے پر لائے. اور یہ قرآن اصل یہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لن تضلوا بعدی ما ان ترکت فیکم امرین کتاب اللہ و سنتی. لن تضلوا بعدی ما ان تمسکتم امرین، میرے بعد تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے. دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، اگر ان کو مضبوطی سے پکڑو گے، قرآن اور میری سنت. اور یہ اسی قرآن نے تو صحابہ کی تربیت کی ہے نا، اسی قرآن نے تو وہ لوگ پیدا کیے جن کے لیے جنت کی بشارت آئی دنیا میں ہی، اور یہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا ہے. اس سے بہتر کوئی راستہ اگر ہوتا تو ان کو اور چیز بھی آتی. اللہ تعالی ہم سب کے لیے سینے کو کھول دے قرآن کے نور کے لیے اور حق کو سمجھنے کے لیے. تو یہ دوسرا گویا رخ ہے تصویر کا کہ نیک لوگوں کے ساتھ جنہوں نے زندگی اچھی گزاری ان کا معاملہ یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کی عطائیں بڑھا چڑھا کر بے شمار عطا ہوں گی، اور جنہوں نے دنیا میں برائیاں کمائی ہیں ان کا بہت سخت برا حشر ہونے والا ہے. جو کفر و شرک میں تھے تو ان کے تو چہرے پر ذلتیں ہوں گی، تاریکیاں ہوں گی، اور وہ جہنمی ہیں. یہ کافروں کے لیے. اور جو کچھ شرک کیا انہوں نے، وہ جن کو شریک بنایا تھا ان سب کو مجرموں کی طرح وہاں کھڑا کیا جائے گا، اور پھر اس وقت کوئی آپس میں ان کا تعلق اور محبت آپس میں نہیں ہوگی، بلکہ وہ سرے سے انکار کر دیں گے کہ تم نے ہماری دنیا میں عبادت ہی نہیں کی. اگر کی بھی ہے تو ہمیں خبر نہیں ہے، اللہ گواہ ہے. تو یہ تو وہ مشرکین اور کافروں کی بات ہے. اور انہی کے لیے یہ بھی ہے کہ دنیا میں اپنے غلط مذہب یا دھرم کے لیے جو کچھ انہوں نے دلائل بنا رکھے تھے، جو باتیں گھڑی رکھی تھیں، فرمایا وہ ساری گم ہو جائیں گی، حقیقت سامنے آئے گا. ہر انسان نے جو کچھ دنیا میں کیا ہے وہ وہاں پر اس کو اچھی طرح حقیقت اس کی دیکھ لے گا. حقیقت کیا ہے؟ جو کچھ میں نے کیا وہ اللہ کے یہاں قبول ہے، یہ صحیح بھی تھا یا نہیں تھا، یہ وہاں پتہ چل جائے گا. تو لہذا اگر اسلام کے دائرے میں رہتے ہوئے بھی اگر کسی نے من گھڑت کام کیے ہوئے ہیں، کوئی بے حقیقت چیزوں کو دین کا نام دے دیا ہے، تو وہ بھی حقیقت کھل کر سامنے آئے گی کہ وہ سب کچھ جھوٹ تھا. www.darsequran.com